میں جرمنی کے ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب مسلم ہیں اور والدہ کیتھولک عیسائی ہیں۔ جب میری عمر 18 سال ہوئی تو میں نے جسم کے مختلف حصوں پر ٹیٹو بنوائے۔ اب جب کہ میری عمر 32 سال ہے اور الحمدللہ علی بھائی کی ویڈیوز کی برکت سے نماز بھی شروع کر دی ہے، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ ٹیٹو ختم کروا سکوں۔ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا جی ان بھائی کو جنہوں نے نماز شروع کی الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جرمنی جیسے ملک میں جب کہ ان کی والدہ بھی کیتھولک کرسچن ہے اور ظاہر کیتھولک کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، اور والد مسلم تھے، اس کی وجہ سے ان کا شغف اسلام کی طرف ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توحید کی دولت انہیں دی ہے الحمدللہ۔ اب رہا یہ ٹیٹو والا مسئلہ، تو اس سے کوئی ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیٹو کے بارے میں جو پبلک کے اندر متھ مشہور ہے کہ جی ٹیٹو بناؤ تو نماز نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جن باتوں کے بارے میں وہ تو آپ کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا مستقبل کا پتہ لگوانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ ٹیٹو والا مسئلہ جو ہے نا، آپ نے ایک تو نادانی کی عمر میں بنوا لیا، دوسرا اس کی وجہ سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ الگ سے ایک غلط کام ہے۔ جس طرح داڑھی کسی نے نہیں رکھی ہوئی تو یہ الگ سے خلاف سنت کام ہے۔ اب یہ نہیں کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس وقت کسی نے ٹیٹو بنوا لیے تھے تو اب وہ ٹیٹو ریموو کروانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کو ریموو کروانے میں تردد ہے، خرچہ بھی ہوگا، اس تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا، زخم بھی خراب ہو سکتا ہے اور معاملات ہیں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا جس کا کہ وہ اہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کبھی یہ نہیں کرے گا کسی نے اب یہ کرنا ہے کہ اب اس کے وہ ٹیٹو زمانے کے بنے تو وہ ریموو کروائے۔ کئی لوگ تیزاب ڈال کے ریموو کرتے ہیں، بعد بلیڈ پھیرتے ہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کرنے کے، اس کے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جہاں ہیں وہیں رہنے دیں۔ ہاں جنہوں نے نہیں بنوائے ہوئے ان کے لیے میں ضرور وعید سنا دیتا ہوں، یہ وعید آپ کے لیے نہیں ہے، اب تو آپ نے توبہ کر لی، مستقبل میں آپ کو ہی نہ بنوائیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو گدواتی ہیں، یعنی ٹیٹو بنواتی ہیں جسم میں۔ یہ آج بھی ہے، یا فٹ بالرز کو دیکھیں گے افریقہ میں عورتیں یہ اس کو فیشن کے طور پہ اڈاپٹ کرتی ہیں جی، وہ غریب قسم کے انہوں نے وہ بنوائے ہوتے ہیں نشانات۔ تو گدوانے والی عورتوں اور بال نوچنے والی، جو چہرے کے بال نوچتی ہیں، یہ پلکنگ کرنے والی، ویسے اگر مونچھیں یا داڑھی آ جائیں وہ تو نوچنا واجب ہے کیونکہ وہ مردوں کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ یہ والی جو نوچتی ہیں پلکنگ کے اوپر اور آئی بروز کے اوپر، اللہ سے میرا کلپ ہے وہ دیکھ لیں، میں اس کو اب سکپ کر رہا ہوں۔ تیسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں اور اس میں الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل رہی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے۔ ہاں دانت ٹیڑھے ہیں، بریسز لگوا سکتے ہیں کیونکہ وہ خود تخلیق سے بگڑے ہوئے ہیں، اس کو کوئی ممانعت نہیں، وہ آپ کروا سکتے ہیں، اس پہ میرے کلپس ریکارڈڈ موجود ہیں۔ تو تین چیزوں کو کرنے والوں پر لعنت ہے، گدوانے والے، ٹیٹو بنوانے والے، اس کے بعد بال نوچنے والی عورتیں، اور تیسرا دانتوں میں گیپ بنوانے والے۔ تو یہ ایک عورت ابن مسعود کے پاس آئی، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ابن مسعود آپ جو ہیں وہ لعنت کرتے ہیں ایسی عورتوں کے اوپر۔ ان کا میں ان عورتوں پہ لعنت کیوں نہ کروں جن پہ اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہوئی ہے۔ تو وہ عورت کوئی پاکستان انڈیا کی شناختی کارڈ والی مسلمان نہیں تھی، وہ صحابیہ تھی یا تابعیہ تھی۔ انہوں نے کہا ابن مسعود ہم نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ٹیٹو بنوانا غلط ہے، دانتوں میں گیپ بنوانا غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور قرآن میں لکھا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، جیسے مرد اپنی تخلیق بدل دیتا ہے، داڑھی مڑاتا ہے، یہ نہیں کر سکتا وہ۔ تو ابن مسعود نے کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا سورہ حشر کی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول اللہ جو دیں وہ لے لو، جسے منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ حالانکہ یہ آیت مال غنیمت کے بارے میں، لیکن صحابہ کرام جو ہے نا ان کے زمانے میں یہ فتنہ نہیں تھا کہ یہ بتوں والی آیتیں ہیں ہمارے بابوں پہ کیوں لگاتے ہو۔ صحابہ کو پتا تھا کہ یہ جنرل آیات ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اس عورت نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آیت آپ نے کدھر لگا دی، تو انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لعنت فرمائی ہے تو قرآن کی روح سے وہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ اللہ ہی کہہ رہا ہے رسول اللہ جو لیں وہ لے لو، تو رسول اللہ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ اس عورت نے اگلی بات کی کہ ہمارے علم میں تو آیا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے، تو آپ ذرا کسی سے بات کریں نا، بیوی کو چھوڑ دیں، آپ کسی مولوی یا وائز سے اس کی واضح غلطی پہ یہ بات کریں نا کہ آپ نے سب یہ آج ہمیں ممبر پہ سنایا تھا کہ حضرت عمر کا وہ کرتے والا واقعہ، عبداللہ بن عمر سے چادر لی تھی انہوں نے، تو یہ آپ نے یہ ہونڈا سیوک کیسے نکلوائی ہے، آپ کی تنخواہ تو 20,000 ہے، تو ذرا ممبر پہ اترنے سے پہلے ممبر سے ہی بتائیں، تو وہ اشارہ کریں گے اسے کمرے میں لے جاؤ اکرام مسلم کے لیے، یہی کہیں گے نا۔ واقعہ حضرت عمر کا سنائیں گے اور پرسنالٹی بالکل اس کے اپوزٹ۔ ابن مسعود سے جب یہ اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو۔
وہ اندر گئیں اور واپس آئیں شرمندگی کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ کی عورت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اگر یہ عورت ایسا کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور میری بیوی ہو. تو صحابہ کرام علیہ رضوان عملی نمونہ تھے. اچھا اس میں ایک مدنی پھول بیان کرتا ہوں. آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو کسی عورت کو اپنی بیوی کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کی عورتیں بہت خطرناک ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے. آج کل کسی عورت جو یہ پھرنے ٹرنے والی عورتیں ہیں یا برقعے والی ہیں ان کے سامنے خاندانی عورتوں کو نہیں آنا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں مساجد میں اعتکاف والا جو سلسلہ ہے نا عورتوں میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پھر ماشاءاللہ علماء کی مہربانیوں سے جو کچھ آئے دن سکینڈلز آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس میں تو یہ فتنہ ہی فتنہ ہے. ایک مستحب کام کے لیے آپ پوری اپنی عزت سٹیک پہ نہ لگوائیں, ٹھیک ہے نا. اور ایسی بازاری عورتیں جو ایک گھر کی خبر دوسری جگہ دوسری کی جگہ تیسری جگہ جا کے دیتی ہیں, ایسی عورتوں کو گھر میں انٹر بھی ہونا پڑے تو ان سے جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کریں. صرف سبسسٹنس لیول پہ چلیں, قطع تعلقی والا معاملہ بھی نہ ہو, ادروائز بچنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ یعنی گفتگو نہ کریں. اور میں نے دیکھا مرد تو پھر بھی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا بہت حیا کا پہلو خیال رکھتے ہیں, لیکن عورتیں جب نئی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں یا جوان بچیوں کے ساتھ تو وہ حیا کی ہر حد کراس کر دیتی ہیں. ان کے لیے وہ نارمل گفتگو ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ خود بے حیا ہوتی ہیں, یہ نہیں, وہ نارمل ان کی گفتگو کا ایک حصہ بنا ہوتا ہے. تو ایسی عورتوں کے پاس اپنی بچوں کو بیٹھنے سے بھی منع کریں کہ ان کی گفتگو نہ سنیں کیونکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اور کئی عورتیں تو ہر محلے میں ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو BBC ہوتی ہیں جن کا کام یہ گھر کی خبر دوسری جگہ دوسری کا تیسری جگہ تیسری کا پہلی جگہ, اور وہ اس چیز کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ ٹیٹو والی بات میں واپس آئیں. ٹیٹو بنوانا حرام ہے, کوئی بنوا چکا اب اس کو ریموو کروانا ضروری نہیں, صرف توبہ کافی ہے. اور کیونکہ ریموو کروانے میں اندیشہ ہے معاملات کے بگڑنے کا, تو اس لیے یہ والی حرکت نہ کی جائے. اس کو اسی طریقے سمجھیں گے اب کسی مرد نے بالیاں کان میں سجائی ہوئی ہیں اور اب وہ توبہ کر رہا ہے تو اب وہ یہ تو نہیں سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی فیلنگ کروائے گا. ٹھیک ہے ہو گیا یار, اب چھوڑو اس کو, اب آگے معاملات کو لے کے چلو. البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جو یہ اللہ کی تخلیق بدلنے کی بات آئی اس حدیث میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں, اس میں یاد رکھیے گا جہاں جہاں اللہ نے تخلیق بدلنے کا خود حکم دیا ہے نا وہاں پہ تخلیق بدلنا جو ہے نا وہ نیچر ہے. جیسے ختنہ کرانا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں, ختنہ کروانا اور مونچھیں پس کرنا یہ بھی فطرت کے ساتھ آتا ہے, ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا اور زیر ناف بال صاف کرنا, یہ 5 چیزیں. اور مسلم شریف میں ایک اور چیز بھی آئی ہے داڑھی بڑھانا, بلکہ مسلم میں تو 10 چیزیں آئی ہیں, اس میں کلی کرنا, مسواک, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں فطرت سے ہیں. یہاں پہ بھی تخلیق بگڑ رہی ہے لیکن یہاں پہ تخلیق کو بگاڑنے کا حکم ہے کیونکہ اللہ نے وہ ایز اے شریعت آپ کو بتایا. اس کے علاوہ جہاں جہاں آپ تخلیق کو بگاڑیں گے تو وہ حرام ہوگا. مرد داڑھی نہیں مونچ سکتا کیونکہ داڑھی مرد کی ہوگی یا عورت کی نہیں ہے, تو اللہ نے اس کو دی ہے رکھنے کے لیے. کم از کم اتنی رکھے گا جسے عرف عام میں داڑھی بولا جائے, مٹھی رکھے تو زیادہ بہتر ہے. جہاں پہ کاٹنا تھا مونچھوں کا کہہ دیا وہ پست کرنی ہے وہ کریں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, ناخنوں کا. البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غیر ضروری بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ کاٹ لینا. باقی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے ماشاءاللہ وہ 700+ ہو چکا ہے کہ زیر ناف بال کہاں تک کاٹے جائیں. اس طریقے سے آئی بروز کا کلپ وہ بھی ماشاءاللہ 500K+ ہے. یہ تمام آلموسٹ ٹاپک, اس طریقے سے ہیئر ریموونگ کریم کا استعمال, اس کے جواز کے اوپر, یہ سارے ٹاپکس آلریڈی ریکارڈڈ ہیں. اس میں چلے یہ ٹیٹو والا ایک ایشو تھا جس کو میں نے بتا دیا کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.